آج ہم 10th جیوگرافی کا چیپٹر نمبر 6 مینوفیکچرنگ انڈسٹریز پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ مینوفیکچرنگ ایکچولی ہوتا کیا ہے۔ مینوفیکچرنگ اس پروسیس کو کہتے ہیں جس میں ہم ٹرانسفارم کرتے ہیں، چینج کرتے ہیں را مٹیریلس کو تاکہ ان سے کچھ ویلیبل پروڈکٹس ہم حاصل کر سکتے ہیں، اس کو ہم مینوفیکچرنگ بولتے ہیں۔ اور انڈسٹریز جو اس میں انوالو ہوتی ہیں ان کو بولتے ہیں مینوفیکچرنگ انڈسٹریز۔ آپ مینوفیکچرنگ انڈسٹریز ایسا بھی بول سکتے ہیں کہ یہ وہ انڈسٹریز ہیں جو انگیج کرتے ہیں ٹرانسفارمیشن، چینج کرتے ہیں گوڈس یا مٹیریلز یا جو کچھ بھی سبسٹنسز ہو، ان کو نئی شکل دیتی ہیں، ان کو نئے پروڈکٹس میں ان کو تبدیل کرتے ہیں۔ دس ٹرانسفارمیشن کین بی فزیکل، کیمیکل اور میکینیکل۔ تو production of goods in large quantities after processing from raw materials to form more valuable products۔ جو یہ پروڈکٹس وہاں پہ بنتے ہیں ان کی ویلیو، ان کی ورتھ، ان کی امپورٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے بنسبت ان سے جن سے وہ بنے ہوتے ہیں۔ یہ جو مینوفیکچرنگ انڈسٹریز ہیں یہ ہم دیکھ سکتے ہیں ایز اے سسٹم، جیسے سسٹم میں بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں۔ مثال یہ آپ اگلی سلائیڈ میں پڑھیں گے، دیکھیں گے کہ مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو بنانے کے لیے کون کون سی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ان دا فیکٹرز جو ہم آگے پڑھیں گے اسی ٹاپک میں۔ تو تبھی ہم بولتے ہیں جو مینوفیکچرنگ انڈسٹریز ہے یہ ہم ایز اے سسٹم ان کو کنسیڈر کرتے ہیں۔ اب مینوفیکچرنگ میں ہم کیسے ویلیبل پروڈکٹس، کس طرح ہم را مٹیریلز جن کی ویلیو کم ہوتی ہے ان کو بہت ہی اچھے داموں میں مطلب بناتے ہیں۔ جیسے ہم پیپر کیسے بناتے ہیں، فرام ووڈ جو ہے اس سے ہم پیپر بناتے ہیں، یا فرام شوگر کین کے اتنے دام نہیں ہوتے ہیں جتنا کہ پھر شوگر میں ہوتا ہے، یا المونیم فرام باکسائٹ، یا کوئی بھی پروڈکٹ آپ دیکھیں گے فوڈ پروڈکٹس ان کی ہم دان وغیرہ نکالتے ہیں گھروں میں، ان کو جب پروسیسنگ وغیرہ ہوتی ہے تو ان کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ان کو ٹرانسفارم کیا جاتا ہے، ان کو اچھی مطلب ویلیبل چیزوں میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ جو مینوفیکچررز ہوتے ہیں، جو یہ کام کرتے ہیں، انڈسٹریلسٹز ہم بولیں گے یا مینوفیکچررز آفن ہے پلانٹس، ملز یا فیکٹریز دیٹ پروڈیوس گڈس فار پبلک کنزپشن۔ یہ سب چیزیں پھر بکتی ہیں، مارکیٹ ہونا چاہیے اس کے لیے، اور پھر یہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ نیکسٹ، امپورٹینس آف مینوفیکچرنگ کیوں ضروری ہے؟ مینوفیکچرنگ انڈسٹریز ہیلپ ان ماڈرنائزنگ ایگریکلچر وچ فارمز دا بیک بون آف اور کنٹری۔ جیسے میں نے ابھی بھی بولا، جو ہمیں گھر میں سبزیاں وغیرہ نکلتی ہیں ان کو بھی ہمیں بیچنا ہوتا ہے، یا کوئی بھی سیریل وغیرہ ہمارے پاس آتے ہیں، دالیں وغیرہ، ان کی پیکنگ کی گئی ہوتی ہے۔ اس پیکنگ وغیرہ ان لیبلز کی وجہ سے ان کے جو دام ہوتے ہیں وہ پھر بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ فلانی کمپنی کا ہے، یہ بہت اچھا ہوگا، اس کی جو مطلب یہ کنٹینٹ ہوگا، اس میں جو یہ پروڈکٹ ہوگا وہ اچھا ہوگا۔ تو یہ اس وجہ سے یہ بھی ایک مطلب ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو مینوفیکچرنگ، جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امپورٹنس کیا ہے مینوفیکچرنگ کی، کیونکہ مینوفیکچرنگ کی وجہ سے پھر پیکیجز وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں۔ It reduces the heavy dependence of people on agricultural sector and create jobs in secondary and tertiary sector۔ ایکچولی جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری جو ہے یہ سیکنڈری سیکٹر میں آتا ہے، پرائمری سیکٹر میں ہمیں آتے ہیں ایگریکلچر اینڈ الائڈ ایکٹیویٹیز۔ تو اس وجہ سے مینوفیکچرنگ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو جاب ملتی ہے، امپلائمنٹ ملتی ہے۔ جو بھی انڈسٹریز وغیرہ ان میں لیبرز، ان میں مطلب پروفیشنلز کی ضرورت ہوتی ہے جو پھر ان امپلائمنٹ دور کرتی ہے۔ اٹ از نیسسری فار دا ریموول آف ان امپلائمنٹ اینڈ پاورٹی بھی اس سے بہت حد تک ختم ہوتی ہے، کم ہوتی ہے۔ اٹ برنگس ڈاؤن ریجنل ڈسپیرٹیز۔ مینوفیکچرنگ انڈسٹریز یا مینوفیکچرنگ کی وجہ سے ریجنل ڈسپیرٹیز جو ہوتی ہیں، ریجنز میں ایک ریجن ہوتا ہے، مطلب ہم کہیں گے کوئی امیر ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، اس سے کم ہوتے ہیں، یہ فرق کم ہوتے ہیں۔
اب میں آپ کو یہ سمجھاتی، مگر کیونکہ ہمارا یہ ابھی ٹاپک نہیں ہے. تو ایکسپورٹ آف مینوفیکچرڈ گڈس ایکسپینڈس ٹریڈ اینڈ کامرس اینڈ انہانسز پراسپیرٹی. مینوفیکچرڈ گڈس پھر ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، ہم امپورٹ بھی کرتے ہیں مینوفیکچرڈ گڈس، یہاں سے بھی جاتے ہیں مینوفیکچرڈ گڈس. مینوفیکچرنگ میں بہت ساری چیزیں، جو بھی انڈسٹریز وغیرہ میں جو کچھ بنتا ہے تو وہ آتا ہے اسی مینوفیکچرنگ. اٹ برنگس مچ نیڈیڈ فارن ایکسچینج. اس کی وجہ سے باہر سے ہم پھر مطلب جب ہم یہاں سے چیزیں بیچتے ہیں تو وہاں سے ہمیں پیسے وغیرہ بھی ملتے ہیں، یا ہم دوسری چیزیں بھی وہاں سے خرید سکتے ہیں. نیکسٹ کمز کنٹریبیوشن آف انڈسٹری ٹو نیشنل اکانومی. کیا کنٹریبیوشن ہے مطلب انڈسٹریز کا اس مینوفیکچرنگ کا نیشنل اکانومی، ہماری اکانومی کیسے بڑھ سکتی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں لاسٹ 20 ایئرس یا 2 ڈیکیڈس ہیں، ان میں مینوفیکچرنگ سیکٹر اس کی یہ رک گئی ہے ایٹ 17%. اس نے جی ڈی پی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کنٹریبیوٹ کیا ہے 17%. دس از مچ لوور دین سم ایسٹ ایشین اکانومیز. ایسٹ ایشین اکانومیز کی جب ہم بات کریں گے تو وہاں پہ 25 to 35% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں جی ڈی پی کی اور، مگر یہاں صرف 17% ہے. دا ڈیزائرڈ گروتھ ریٹ اوور دا نیکسٹ ڈیکیڈ از 12%, which has been around only 7% in the last decade. However, since 2003, manufacturing is once again growing at the rate of 9 to 10% per annum. 2003 سے تھوڑا بہت مطلب بڑھ گئی ہے اس کی کنٹریبیوشن ٹورڈ جی ڈی پی. To develop the sector of manufacturing industries, government has developed different policies. بہت ساری پالیسیز گورنمنٹ نے ڈیولپ کیے ہیں تاکہ یہ جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے یہ کنٹریبیوٹ کرے زیادہ سے زیادہ جی ڈی پی کی طرف. With this objective, government has set up the National Manufacturing Competitiveness Council. ایک کونسل بنایا گیا ہے اس کے لیے. The different industries also renewed their efforts to improve productivity. Due to these steps, economists assume that sector of manufacturing will achieve its target over the next decade. اب جو مطلب جو پروڈکٹس یہاں بنتے تھے وہ اس لیول کے نہیں تھے جیسے ہمیں باہر سے پروڈکٹس ملتے تھے. اب انڈسٹریز نے بھی مطلب بہت ساری انوویشنز، بہت ساری امپرومنٹ دکھائی ہیں ان پروڈکٹس کو، مطلب اچھی فنش دینے میں، اچھی ویلیو بڑھانے میں ان کو مطلب امپروو کیا ہے اپنے آپ کو انڈسٹریز نے، انڈسٹریلسٹس نے. تو اکانومسٹس کا کہنا ہے کہ ہم نیکسٹ ڈیکیڈ میں ہم یہ ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں جو باقی ایسٹ ایشین اکانومی جیسے 25 to 35% وہ جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، تو ہم یعنی انڈیا بھی اتنا کر سکتا ہے ان نیکسٹ ڈیکیڈ. اب انڈسٹریل لوکیشن امپورٹنٹ. انڈسٹریل لوکیشن، ہم انڈسٹری کو کہاں لوکیٹ کرتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے انڈسٹریلسٹس کے لیے. تو انڈسٹریلسٹس کیا کرتے ہیں، یہ ایک ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے انڈسٹریل لوکیشن، کہ ہم کہاں پہ ہمیں اویلیبل ہے نیچرل ریسورسز وغیرہ جو اویلیبل ہوتے ہیں ان دا فارم آف را مٹیریلز، تو اور ہم کیسے ان کو بیچ سکتے. تو یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ ہمیں کم سے کم خرچہ ہوگا تو زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے گا، ہم وہیں پہ انڈسٹریز اپنی سیٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ آتے ہیں 2 types آف فیکٹرز جو ریسپانسبل ہوتے ہیں ایک انڈسٹری کو سیٹ اپ کرنے میں. وہ کیا ہے؟ جیوگرافیکل فیکٹرز، جس میں آتے ہیں پہلا را مٹیریل، اویلیبلٹی آف نیچرل ریسورس دیٹ کین بی یوزڈ ایز را مٹیریل. جیسے ہم کہیں گے ہمیں اسٹیل آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹری بنانی ہے تو ہم را مٹیریل اس کے لیے آئرن ہے، ہم دیکھیں گے کہ آئرن کہاں پہ اویلیبل ہے. اس کے بعد آتا ہے ٹیکنالوجی، ٹو رن دا ریسورس انٹو این ایسیٹ وتھ ویلیو. جو ٹیکنالوجی ہمیں کیسی مشینز چاہیے، کس طرح کی انوویشنز چاہیے، یہ آتی ہے ٹیکنالوجی میں. اس کے بعد پاور ہائیڈرو الیکٹرسٹی یا تھرمل پاور، کیونکہ یہ پاور کی وجہ سے انڈسٹریز وغیرہ رن ہوتی ہیں. اس کے بعد آتا ہے لیبر بھی اہم ہے. یہ سارے امپورٹنٹ ہے اپنی اپنی جگہ. اگر ان میں سے ایک بھی نہ رہے گا تو انڈسٹری سیٹ اپ کرنا یا انڈسٹری رن کرنا ناممکن ہے.
تو لیبر، جب تک نہ لیبر ہو، ہیومن ریسورس نہ ہو، جو جیسے ہم کہیں گے پروفیشنلز ایز ویل ایز دوز لیبررز، جو مزدور ہوتے ہیں وہاں پر، دونوں امپورٹنٹ ہے انڈسٹری کو رن کرنے میں. تو اس کے بعد آتا ہے ٹرانسپورٹ، روڈ، ریل یا واٹر ویز، یہ امپورٹنٹ ہے ٹرانسپورٹ کرنے میں. چاہے کوئی مطلب ان پٹس جب ہم بناتے ہیں اس پروڈکٹ کو، وہ لانے میں ٹرانسپورٹ ہمیں چاہیے، یا جب پروڈکٹ بنتا ہے تو اس کو مارکیٹ تک پہنچانے کے لیے ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد اسٹوریج اینڈ ویئر ہاؤسنگ، مارکیٹنگ، فیزیبلٹی، کریکٹرسٹکس آف لینڈ اینڈ سوائل یا کلائمیٹ بہت امپورٹنٹ ہے. نان جیوگرافیکل فیکٹرز میں آتا ہے کیپٹل انویسٹمنٹ، پیسہ ضروری ہونا چاہیے. جس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا وہ کیسے انڈسٹری بنائے گا. اویلیبلٹی آف لونز، یعنی بینکس وغیرہ بھی اویلیبل، انشورنس ہونا چاہیے بینکس میں، انشورنس وغیرہ، کیونکہ جب نقصان وغیرہ کبھی ہو سکتا ہے انڈسٹریلسٹس کو تو اس کی پھر بھرپائی ہو سکتی ہے. تو انویسٹمنٹ، کلائمیٹ یا گورنمنٹ پالیسیز، گورنمنٹ ریگولیشن، گورنمنٹ پالیسیز مطلب گورنمنٹس اجازت دینی چاہیے کہ ہاں یہاں پہ آپ انڈسٹری بنا سکتے ہیں وغیرہ، انفلوئنس آف پریشر گروپس ایٹسٹرا. اس کے بعد جیسے اس فگر میں آپ دیکھیں گے انڈسٹریل لوکیشن فیکٹرز میں لینڈ ہونا چاہیے، ویدر اینڈ کلائمیٹ، را مٹیریل، پاور، لیبر، یہ سارے ہونے چاہیے اویلیبل، تب ہم انڈسٹری کو سیٹ اپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد کنیکشن بٹوین، جہاں آپ کہیں بھی ہم انڈسٹری کا یہ ٹرم یوز کرتے ہیں تو اربنائزیشن ضروری آتی ہے، کیونکہ جہاں کہیں بھی ہمیں انڈسٹری دکھائی دیتی ہے وہاں پہ پھر اربنائزیشن ہوتی ہے، وہاں پہ لوگ رہنے کے لیے آتے ہیں، وہاں پہ ادر انسٹیٹیوشنز بننے شروع ہوتے ہیں. sometimes industries are located in or near the cities, thus industrialization and urbanization go hand in hand، ایک ساتھ چلتے ہیں. سٹیز پرووائڈ، کیونکہ سٹیز مارکیٹس پرووائڈ کرتے ہیں، تو اور یہاں بینکنگ، انشورنس، ٹرانسپورٹ، لیبر، سارا کچھ سٹی پرووائڈ کرتے ہیں اس انڈسٹری کو. تو ایگلومیریشن اکانومیز، یہ کیا ہوتے ہیں؟ مینی انڈسٹریز ٹینڈ ٹو کم ٹوگیدر ٹو میک یوز آف ایڈوانٹیجز آفرڈ بائی the urban centers known as agglomeration economies. Gradually a large industrial agglomeration takes place. جیسے ہمیں بہت بڑی سٹیز میں دیکھنے کو ملتی ہے دوز آر دا انڈسٹریل ایگلومیریشنز، جیسے دہلی ہے، ممبئی ہے، چنئی وغیرہ، ان کو ہم بولیں گے انڈسٹریل ایگلومیریشن. پھر انڈیپینڈنس پیریڈ جو تھا اس میں ہم زیادہ تر انڈسٹریز دیکھنے کو ملتی تھی ممبئی، کولکتہ وغیرہ، جہاں پہ ٹرانسپورٹ ان دا فارم آف واٹر ویز اویلیبل تھا. مگر تو اب ڈیولپمنٹ ہو گیا ہے، اب زیادہ سے زیادہ لوگ مطلب جہاں کہیں بھی ہمیں کلائمیٹ وغیرہ اویلیبل ہوتا ہے تو انڈسٹریز اب ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو انڈسٹریز نے اب لگ بھگ مطلب ہنٹر لینڈ جو ہم ہوتے ہیں سٹیز کے ارد گرد، سب اربن ایریا، وہ بھی اب انڈسٹریز سے کور ہوتا جا رہا ہے. انڈسٹریز کا اب رجحان بڑھتا جا رہا ہے دن بدن. تو آج کے لیے اتنا ہے. تھینک یو.